فاطمہ بنت حسین کی تقریر۔ جناب زید بن موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے اور ان سے میرے جد نامدار نے روایت کی کہ فاطمہ دختر جناب امام حسین علیہ السلام نے کوفے میں پہنچ کر کوفیوں کے مجمع عام میں یوں تقریر فرمائی: خدا قوی و توانا کا بے شمار شکر اور اس کے لیے اتنی ہی ثنا جتنی کہ زمین و عرش کے درمیان اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ میں اپنے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس پر ہی میرا توکل، میرا بھروسہ، میرا یقین و اعتماد ہے۔ اس کی وحدانیت اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دیتی ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ ان کی اولاد امجد کو اشقیاء امت نے فرات کے کنارے بھوکا پیاسا قتل کیا اور ناحق قتل کیا، حالانکہ وہ کسی سے بھی بغض و عناد نہیں رکھتے تھے اور نہ انہوں نے کسی کا خون بہایا تھا۔ اے معبود، میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ تجھ پر جھوٹ بولوں، تجھ پر بہتان تراشوں، اور اس سے کہ میں اس عہد و پیمان کے خلاف ہو جاؤں جو تو نے اپنے رسول کے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے سب سے لیا۔ وہ علی جن کا حق چھین لیا گیا اور جن کو بے گناہ تیرے گھر میں اسلام کا نام لینے والوں نے اسی طرح قتل کر دیا جس طرح کل ان کے فرزند کو قتل کیا۔ تو نے ان کو وقت ولادت سے وقت شہادت تک اپنی مرضیوں کا پابند رکھا، یہاں تک کہ ان کے نفس پاکیزہ اور ان کی ذات مطہر کو ان کے مناقب حمیدہ اور خصائل پسندیدہ کے دنیا سے اٹھا لیا، ان کے خلاف گرفت اور ملامت کا موقع نہ دیا، بچپن میں ان کی ہدایت کی اور جوانی میں پاک و مطہر فضیلتیں دیں، عزتیں بخشیں۔ وہ ہمیشہ امت کی خیر خواہی میں اور تیرے برحق پیغمبر کے ہر کام میں بہترین سعی و کوشش کرتے رہے۔ ان کے رغبت محض آخرت کی طرف تھی، وہ دنیا سے متنفر رہے۔ انہوں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور تو نے ان کو تمام خلائق میں برگزیدہ بنایا اور سب پر ان کو فوقیت دی۔ وہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے رہے اور مخلوق کی ہدایت کرتے ہوئے اس جہان فانی سے سدھارے۔ اے اہل کوفہ اور اے ارباب مکر و حیلہ، آگاہ ہو کہ ہم اہل بیت کو تمہارے ذریعے مبتلا کیا گیا ہے اور ہمارے ذریعے تمہارا امتحان لیا گیا ہے۔ خدا نے ہماری مصیبت اور تکلیف کو اچھا جانا اور ہم کو اپنی حکمت اور اپنے علم سے نوازا۔ یقین کرو کہ ہم روئے زمین پر خزانہ علم ہیں، ہم صندوق حکمت الہی ہیں، ہم حجت خدا ہیں۔ اس نے ہم کو اپنی کرامتوں سے مکرم بنایا اور اپنے رسول کے ذریعے ساری دنیا پر ہم کو عزت بخشی اور شرف عطا فرمایا، اور تم نے اپنے رسول کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ہمارے خون کو، ہمارے مال کو حلال سمجھا، گویا ہم ان کی اولاد ہی نہیں ہیں بلکہ ترکیوں اور کابلیوں کی اولادیں ہیں۔ کل تم نے ہمارے جد بزرگوار کو قتل کیا تھا اور آج تمہاری تلواریں ہمارے خون سے آلودہ ہوئی ہیں۔ یہ تمہاری پرانی عداوت اور دیرینہ کینہ ہی تو ہے جس کے باعث تم ہمارے قتل پر خوش اور شاد ہو۔ تم خدا کے ساتھ مکر و فریب کرتے ہو، حالانکہ وہ ہر مکر و فریب کا باطل کرنے والا ہے۔ تم ہمارے قتل و غارت سے خوش نہ ہو، اس لیے کہ یہ وہ مصیبت اور بلائیں ہیں جو خدا پاک نے اپنی کتاب میں تحریر فرما دی تھیں۔ خدا کے نزدیک یہ سہل و آسان ہے، چاہیے کہ جو خیر جاتی رہی اس پر رنجیدہ نہ ہو، جو جہ ملی ہے اس پر خوش نہ ہو۔ خداوند عالم کسی مغرور و متکبر کو دوست نہیں رکھتا۔ خدا تمہیں ہلاک کرے، تم عذاب و لعنت کے منتظر رہو، تم پر پے در پہ غضب الہی اور عذاب شدید نازل ہونے والا ہے۔ ان قریب تم کو تمہاری بدکاری کی سزا ملنے والی ہے، تم میں سے بعض کو تمہارے بعض کا عذاب پہنچنے ہی والا ہے، اور تمہارے لیے ہمیشگی کا عذاب اور دوامی سزا ہے۔ ظالموں پر خدا کی لعنت ہو، تمہارا برا ہو۔ آیا تم جانتے ہو کہ کن ہاتھوں سے تم نے ہم پر نیزے مارے؟ تم میں سے کون لوگ ہمارے قتل پر تیار ہوئے اور کن قدموں سے چل کر ہم سے لڑنے آئے؟ تمہارے دل نہایت سخت ہیں، ان پر مہر لگی ہوئی ہے۔ شیطان نے بدکاری کو تمہاری نگاہوں میں مزین کر دیا ہے اور تمہاری آنکھوں پر ایسے پردے ڈالے ہیں کہ تم راہ راست پر کسی طرح نہیں آتے۔ کوفے والو، تم کو رسول مقبول سے کس قدر عداوت و بغض ہے کہ ان کے بھائی علی ابن ابی طالب اور ان کے اولاد سے جو ذریت رسول ہیں تم نے ایسا بدلہ لیا۔ تم میں سے ایک شقی نے متکبرانہ انداز میں فخریہ کہا: نحن قتلنا علی وابن علی بسیوف ہندیۃ ورماح وسبینا نساءہم سبی ترک ونتحناہم فی نتح۔ ترجمہ: ہم نے علی اور اولاد علی کو اپنی ہندی تلواروں اور نیزوں سے قتل کر دیا اور ان کے حرم کو اسیران ترک کی طرح اسیر بنایا اور قید کیا اور ان سے کیسی کیسی ٹکریں لیں۔ پس اے کہنے والے، تیرے منہ پر خاک، تو ایسے بزرگوں کو قتل کرنے پر فخر کر رہا ہے جن کو خدا قدوس نے ہر قسم کی نجاست اور رجس سے پاک و مطہر رکھا۔ خاموش ہو جا اور لب بند کر۔ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق اور جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے اس کی مناسبت سے جزا و سزا ہے۔ تف ہے تم پر، تم نے ہمارے فضائل و مناقب پر حسد کیا۔ کیا تم ان فضیلتوں سے واقف نہیں ہو جو اللہ نے ہمیں دی ہیں؟ یہ خدا کا فضل ہے کہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ صاحب فضل عظیم ہے، اور جس کو خدا ہی نے نور نہ دیا ہو اس کو کہاں سے روشنی مل سکتی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس مبلغانہ زجر و توبیخ کو سن کر اہل کوفہ میں گریہ و زاری و آہ و فغاں کا شور بلند ہوا۔
مجمع کی طرف سے آواز بلند ہوئی، اے طیبین و طاہرین کی بیٹی، بس اسی قدر کافی ہے، تمہارے الفاظ نے ہمارے سینوں میں غم کی آگ بھڑکا دی ہے اور ہمارے دلوں کو جلا ڈالا ہے، ہمارے اندروں کو رنج و غم سے شعلہ زار بنا دیا ہے۔ جناب فاطمہ بنت حسین خاموش ہو گئیں اور ان کے بعد جناب ام کلثوم نے اہل کوفہ سے خطاب کیا۔